اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک، اپنے فضل سے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور جو انجانے میں ہوئے ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہماری مردوں اور ہماری عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ پاک، فلسطین اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد فرمانا۔ یا اللہ پاک، غیب سے ان کی مدد فرمانا، آمین۔ اے غفور الرحیم، سب مسلمانوں کو نیک بنا دے۔ یا اللہ پاک، تمام مسلمانوں کو ہر آفت اور مصیبت سے بچا۔ اے اللہ پاک، اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کو دین اور دنیا میں عزت عطا کر، آمین ثم آمین۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ جن لوگوں کے نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے، اور چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ پانچویں، بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں کہ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرے یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، کہ اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم ہونے تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے، اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں کہ ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالی شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل میزان 14 ہوئے، ممکن ہے کہ 15واں بھول سے رہ گیا ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پہلی سطر اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ درود مکرم۔ اس درود شریف کے پڑھنے سے اسرار و رموز ظاہر ہوتے ہیں اور گھر بار میں بندے کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوگا،
اسے حج بیت اللہ شریف کی سعادت ملے گی اور آخر میں اس کے کاروبار میں برکت پیدا ہوگی۔ لہٰذا بعد نماز عشاء 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے مرشد کامل ملنے کی امید ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کروڑوں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔